بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. اليوم أقدم أمامكم نوعا من المبتدأ، أي متى يبدأ المبتدأ بالنكرة. حضرات کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اسے اپنے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کریں۔ آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، جیسے اللہ رحیم، اللہ کریم، الرجل جالس علی الکرسی، الرجل فی البیت وغیر ذلک۔ یہ مثال ہے مبتدا کے معرفہ ہونے کی۔ مبتدا کچھ جگہوں پر نکرہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھیں گے کہ مبتدا کب نکرہ ہوتا ہے۔ مین مدعا اور اہم بات جو آج کے سبق کی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کب نکرہ ہوتا ہے۔ خبر مبتدا کب نکرہ ہوتا ہے؟ اس کئی جگہوں پر مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، خبر شبہ جملہ ہو اور مقدم ہو تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی مبتدا بعد میں آتا ہے اور خبر پہلے آتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر شبہ جملہ ہو۔ شبہ جملہ کا مطلب ہے کہ وہ جار مجرور یا ظرف مظروف سے مل کر کے وہ خبر بن رہا ہو اور مقدم ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ باقی خبر کے مقدم ہونے، وجوبی طور پر مقدم ہونے کی بھی یہ ایک شکل ہے۔ یہ ہم وہاں پر تفصیل سے بتائیں گے آپ کو کہ کب خبر وجوبی طور پر، لازمی طور پر، واجبی طور پر پہلے آتا ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے۔ تو آج کے سبق میں یہی ہے کہ خبر شبہ جملہ ہو اور مقدم ہو، یعنی پہلے آئے۔ عام طور پر خبر بعد میں آتی ہے اور مبتدا پہلے آتا ہے، مگر جب خبر پہلے آئے اور مبتدا بعد میں آئے اور وہ خبر شبہ جملہ ہو تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ آئیے مثالوں سے اسے سمجھیں۔ اگر دوران تشریح ترجمہ کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے اور ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے، تاکہ اس غلطی کی اصلاح کمنٹ کے ذریعے کر دی جائے۔ پہلی مثال دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی محبوب مثال ہے۔ دارالحکمہ کی مثال میں اپنے مختلف جملوں میں دیتا رہتا ہوں، آج بھی ایک جملہ دارالحکمہ کے اوپر ہے۔ فی دار الحکمت حواسیب، فی دار الحکمت حواسیب۔ دارالحکمہ میں کئی کمپیوٹر ہیں۔ There are computers in دارالحکمہ۔ آئیے اس کی ترکیب کو دیکھتے ہیں۔ فی حرف جر، حرف جار ہے، دار مضاف، الحکمہ مضاف الیہ، حواسیب مبتدأ مؤخر۔ آج جو بحث ہے وہ اسی لفظ سے ہے۔ تو فی دار الحکمہ یہ جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم ہے شبہ جملہ کی شکل میں، کیونکہ جار مجرور سے مل کر کے یا ظرف مظروف سے مل کر کے شبہ جملہ بنتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ شبہ جملہ ہے، فی دار الحکمہ حرف جر اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے، اور شبہ جملہ یہ جو ہے خبر بن رہی ہے، یہ شبہ جملہ خبر بن رہا ہے اور وہ خبر مقدم ہے۔ حواسیب یہ مبتدا مؤخر ہے اور نکرہ ہے۔ حاسوب کی جمع حواسیب ہے، حاسوب کی جمع حواسیب کمپیوٹر۔ اب یہاں پر تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ الممنوع من الصرف ہے، کیونکہ علی صیغۃ منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع کے وزن پر ہے اور اس کا صیغہ ہے، اور منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے وہ مفاعل اور مفاعیل ہے۔ جیسے قرآن میں وَعِندَهُ
مفاتيح الغيب لا يعلمها الا اللہ. تو حواسیب پر تنوین اسی لیے نہیں آیا ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور الممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آتا ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے اور نکرہ ہے. یہی بات اس سبق میں، اس مثال میں بیان کی گئی ہے. حواسیب مبتدا نکرہ. قاعدہ اور رول کیا ہے؟ خبر مقدم ہو اور شبہ جملہ ہو تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ مبتدا نکرہ ہے. خبر مقدم ہو، دیکھ رہے ہیں خبر مقدم ہے. شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ ہے کیونکہ جار مجرور سے مل کر کے بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا نکرہ ہے اور وہ بعد میں بھی آئے گا. خبر مقدم ہے تو یقینی بات ہے کہ مبتدا مؤخر ہوگا ہی. آئیے دوسری مثال دیکھتے ہیں جو کہ قرآن کریم سے ہے. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. in their hearts is disease. فی حرف جر ہے، حرف جر، قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، ضمیر کی طرف اضافت ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض روگ ہے، بیماری ہے. مرض مبتدا ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. مرض مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے. فی قلوبہم یہ شبہ جملہ ہے، جار اور مجرور سے مل کر کے، اور خبر مقدم ہے. مرض مبتدا اور فی قلوبہم خبر ہے. خبر مقدم ہے یعنی پہلے آیا ہے، اور مرض مبتدا مؤخر ہے جو کہ بعد میں آیا ہے. مرض مبتدا نکرہ ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. مرض، اگر کوئی اس کو المرض فی قلوبہم کہے گا تو بھی جملہ صحیح ہوگا کیونکہ مبتدا معرفہ ہو گیا المرض فی قلوبہم. لیکن اگر کوئی اس کو یہ کہے مرض فی قلوبہم تو وہ جملہ غلط ہو جائے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے مرض فی قلوبہم تو جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ مبتدا جب نکرہ ہوتا ہے اور خبر جار مجرور شبہ جملہ کی شکل میں ہو اور مقدم ہو تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے اور بعد میں آتا ہے، مؤخر ہوتا ہے. قاعدہ رول دیکھیں، خبر مقدم ہو اور شبہ جملہ ہو تو مبتدا نکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. خبر مقدم ہے، شبہ جملہ ہے، جار مجرور سے مل کر کے بنا ہے تو مبتدا نکرہ ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا نکرہ ہے، اور جب خبر مقدم ہوگی تو یقینی بات ہے کہ مبتدا مؤخر ہوگا ہی. آئیے تیسری اور آخری مثال دیکھتے ہیں، اس سے اور بات واضح ہوگی. اس مثال کو دیکھیں. فوق المنبر، فوق المنبر خطیب، فوق المنبر خطیب، ممبر پر ایک مقرر ہیں یا ہے. There is a speaker on a member. فوق ظرف مکان ہے، مضاف بھی ہے، اور المنبر مضاف الیہ، خطیب مبتدأ مؤخر. فوق المنبر شبہ جملہ ہے، شبہ الجملہ، اور خبر مقدم ہے. اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ خطیب، خطیب مبتدا نکرہ. رول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ خبر شبہ جملہ ہو اور مقدم ہو تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطیب مبتدا نکرہ. فوق المنبر شبہ الجملہ ہے، یہاں پر ظرف اور مظروف سے مل کر کے شبہ الجملہ بن رہا ہے، کیونکہ شبہ جملہ جار مجرور اور ظرف مظروف سے مل کر کے بنتا ہے. اس سے پہلے کی جو دونوں مثال تھی وہ جار مجرور والی تھی، کیونکہ فی قلوبہم مرض میں فا حرف الجر ہے، فی قلوبہم مرض، اور فی دار الحکمت حواسیب وہاں بھی حرف جر ہے. فی یہاں پر فوقہ ہے جو کہ ظرف مکان ہے. فوق المنبر خطیب، لہذا یہ بھی شبہ الجملہ ہے، ظرف مظروف سے مل کر کے، اور خبر بن رہا ہے، خبر مقدم ہے، اور خطیب مبتدا مؤخر ہے. اس لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطیب مبتدا نکرہ ہے. قاعدہ رول کیا ہے، جب خبر شبہ جملہ ہو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر شبہ جملہ ہے اور مقدم ہو، مقدم ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی.
اگر کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے سرکل میں، اپنے حلقوں میں لوگوں کو ریکمنڈ کریں، ان کو تجویز کریں کہ وہ اس چینل کو دیکھیں، اس سے استفادہ کریں اور اپنے نحو کو مضبوط کریں، اپنی زبان کو مضبوط کریں، عربی کو مضبوطی کے ساتھ سیکھیں۔ مبتدا اور خبر سے متعلق تمام ویڈیوز کو میں نے پلے لسٹ میں ایک جگہ جمع بھی کر دیا ہے، وہاں پر مبتدا خبر سے متعلق ویڈیوز کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔